بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا قتل جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، رشتوں کا قتل، انسانیت کا قتل، ظلم کی انتہا۔ یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پیش آنے والا واقعہ ہے جو بہت افسوسناک ہے۔ صرف یہ ایک قتل نہیں بلکہ ہمارے معاشرتی زوال کی ایک اور دل دہلا دینے والی مثال ہے۔ پاکستان آرمی کا جوان مبین شہزاد، جس نے وطن کے دفاع کا حلف اٹھایا تھا، اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں زندگی سے محروم ہو گیا۔ وہ بھائی جسے محافظ ہونا چاہیے تھا، قاتل نکلا۔ گزشتہ روز تھانہ چٹیانہ کی حدود میں دوران ڈکیتی قتل ہونے والے شہزاد کے مقدمہ کا ڈراپ سین ہو گیا۔ مقدمہ نمبر 237/25، جرم 302/392 تعزیرات پاکستان کی تفتیش کے دوران معلوم ہوا ہے کہ مبین شہزاد سکنہ 328 گاؤں پہ، عمر 31-32 سال، جو کہ پاکستان آرمی میں بطور سپاہی ملازم تھا، مبین شہزاد کو اس کے حقیقی بھائی نے قتل کیا ہے اور وقوع کو روڈ رابری ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مورخہ 18 مئی کو صبح کے وقت جب دونوں بھائی اپنے گاؤں 328 گاؤں پہ آ رہے تھے، مبین شہزاد موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ چک نمبر 325 گاؤں پہ کے قریب پیچھے بیٹھے ہوئے بھائی نے مبین شہزاد کے سر میں فائر مار کر قتل کر دیا۔ جائے وقوع سے 40-50 فٹ دور سڑک کے ساتھ زرعی زمین میں پڑا ہوا آلہ قتل پسٹل بھی پولیس نے برآمد کر لیا ہے۔ وجہ نات یہ سامنے آئی ہے کہ چھوٹے بھائی کے اپنے بھائی مبین کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ ملزم ابھی غیر شادی شدہ ہے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ چھوٹے بھائی نے نہ صرف اپنے بھائی کا قتل کیا بلکہ رشتوں، اعتماد اور انسانی اخلاقیات کو بھی رونق ڈالا۔ محض ناجائز تعلقات کی بنا پر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی جان لے لی اور جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے ڈکیتی کا ڈرامہ رچایا۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ خاندانی رشتے کہاں جا رہے ہیں، ہماری اخلاقی تربیت کیوں ناکام ہو رہی ہے، ہم کب تک خاموش تماشائی بنے رہیں گے۔ معاشرے کو اب جاگنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کردار، غیرت اور سچائی پر کریں، رشتوں میں اعتماد بحال کریں اور اگر کہیں غلطی ہو رہی ہو تو اسے وقت پر روکیں۔ خاموشی جرم کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے معاشرتی رویوں پر نظر ثانی کریں تاکہ کل کوئی اور ماں اپنے بیٹے کے جنازے پر نہ روئے اور کوئی بھائی پھر قاتل نہ بنے۔ اچھا، یہاں یہ جو ہمارا پہلو ہے، معاشرتی پہلو، اس کو میں دیکھوں گا اور طبی لحاظ سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاشرتی طور پر تو یہ پہلو یہ ہے کہ جب بچہ، ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، پھر ہمارے جو جوائنٹ فیملی میں دادا دادی وغیرہ ہوتے ہیں، چچا تائی وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح کے جب ہوتے ہیں تو ہمارے جو بڑوں کا ہے وہ ایک اہم رول ہے کہ بچوں کی ایسی تربیت کریں۔ آپ نے ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے، پھر اس کے کردار کا بھی اب والدین ذمہ دار ہیں، اس کی تعلیم اور تربیت کے بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ جب کوئی بچہ جرم کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے والدین کو لوگ جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، مورد الزام ٹھہراتے ہیں، پھر استاد کو ٹھہراتے ہیں، لیکن والدین کے پاس چونکہ بچہ 18 گھنٹے رہتا ہے، 6 گھنٹے تو وہ سکول کالج میں چلا جاتا ہے، تو زیادہ جو وقت ہے وہ گھر میں گزارتا ہے اور گھر میں ہی ساری تربیت جو ہے بچہ لیتا ہے۔ تو بچے کے ذہن میں جو ہے کوئی ایسی پوائنٹ نہیں جانا چاہیے جس سے بچہ منفی پہلو پہ سوچے۔ اس کی ڈانٹ پٹ بھی اگر کرنی ہے تو دوستانہ انداز میں، تنہائی میں سمجھانا ہے۔ بچوں کو بہن بھائی کے پیار کے بارے میں، ان کی عزت کے بارے میں بتانا ہے، اور اگر ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے تب بھی اچھے انداز میں ان کی آپس میں صلح کروانی ہے
اور لمحہ بہ لمحہ قدم بہ قدم روزانہ ان کو واچ کرنا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ اسی طرح بڑوں کے بارے میں بھی بتانا چاہیے کہ آپ کا جو ماں ہے، جو باپ ہے، اس کا رشتہ جو ہے آپ کے ساتھ کیسا ہے، آپ نے اس کو کیسے اس کی عزت کرنی ہے۔ اور ماں جو ہے جیسے باپ کے بارے میں بتاتی ہے کہ باپ بڑا سخت ہے، اچھا ہے، برا ہے، جو بھی بچے کے ذہن میں جو ماں ڈالتی ہے نا اس کے چچا تائی کے بارے میں یا ماموں کے بارے میں، تو وہ بچہ جو ہے وہ جیسے جیسے جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ویسے ویسے وہ نفرت جو ہے اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور اس کی قدر نہیں کرتا، جس کے ماں باپ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں یا اس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، جو کہ ان کو بچوں کے سامنے تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے۔ تو اس طرح کے جب جیسے اس کہانی میں جو ہے فوجی تھا تو اس کی بیوی گھر میں اکیلی تھی، تو اس کے جو چھوٹا بھائی تھا اس فوجی کا، اگر اس کے دل میں یہ احترام ہوتا، بھائی کا بھابھی کا احترام ہوتا کہ یہ ماں کی جگہ ہے، یہ میری عزت ہے، میرے بھائی کی عزت ہے، تو کبھی مطلبی ناجائز تعلقات تک بات نہ جاتی اور پھر اس کی جان لینے تک بھی یہ مرحلہ نہ آتا۔ تو یہ صرف ہماری سوچ جو ہے ہم بڑوں کی یا چھوٹوں کی جو بھی ہے، جب وقت گزر جاتا ہے پھر ہم لوگ پچھتاتے ہیں کہ یار کاش اس کو سمجھ آیا ہوتا، یہ بات اس کے ذہن میں ڈالی ہوتی، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پھر ہم پچھتاتے ہیں اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کے جو بچے ہیں ان کی ذہنی تربیت، عملی تربیت اس طرح سے کریں کہ وہ اچھے انسان بنیں۔ آپ والدین کی بھی جو ہے نام روشن کریں، اپنی بھی عزت کریں۔ بے شمار ایسے بچے ہیں جن کی اچھی تربیت ہوئی اور وہ والدین کا نام روشن کر رہے ہیں، اچھے مقام پر موجود ہیں، اور جن کی تربیت غلط طریقے سے ہوتی ہے ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بات سوچنے کی ہے۔ تھل پوائنٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔